علم کا، عمل کا اور اخلاص کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کس کا؟ علم کا اور عمل کا اور اخلاص۔ تو آپ فرماتے ہیں جو علم جس کو انسان جاننا ہے، علم کا معنی ہے جاننا، جو شعور ہے، جو ہم جانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ آپ فرماتے ہیں علم کی مثال ایسے ہے جیسے کسی پھل کا چھلکا ہوتا ہے۔ علم کی مثال ایسے ہے جیسے پھل کا چھلکا ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں عمل کی مثال اس پھل کے اندر جو مغز ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس چھلکے کو کیا کریں گے؟ چھلکا تو ہو لیکن اس کے اندر مغز نہ ہو۔ آپ بادام لیں اور آپ جو ہے مونگ پھلی، آج کل زمانہ چل سمجھ لیں مونگ پھلی کا ہے، اس مونگ پھلی کو ابھی سردیاں آئیں گی، ہر گلی نکر پہ جو ہے مونگ پھلیاں بھی بکیں گی، آپ لیں گے۔ مونگ پھلی ہو، آپ کھولیں اور اس کے اندر کچھ نہ نکلے، اس مونگ پھلی کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ نظر تو مونگ پھلی آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں علم تیرے پاس بہت ہے، ہاں جی، پڑھ پڑھ تو عالم فاضل علامہ فہامہ، اور پھر اس علم پر تیرا عمل نہیں ہے تو فرمایا وہ ایسی ہی ہے جیسے خالی اوپر خول ہے اندر جو ہے مغز نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں، آپ سمجھاتے ہیں، سمجھیے، فرماتے ہیں کہ عمل ہے، عمل بھی ہے لیکن وہ عمل کرنے کے پیچھے نیت خالص نہیں، عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ تو فرمایا اس مغز کا ایسے سمجھ لیں اس مغز کو کہ مغز تو ہے، اس مغز میں روغن نہیں ہے، یا مغز تو ہے لیکن مغز نکلا بھی ہے، یعنی مونگ پھلی نکلی بھی ہے یا جلی ہوئی ہے یا کڑوی ہے یا گلی ہوئی ہے، تو وہ عمل جو عمل اللہ کے لیے نہیں کیا، بندوں کے لیے کیا ہے، واہ واہ کے لیے کیا ہے، تو فرمایا وہ عمل ایسے ہے جیسے بادام کڑوا ہے، وہ عمل ایسے ہے جیسے مونگ پھلی جلی ہوئی ہے، وہ عمل ایسے ہے جیسے مونگ پھلی تو ہے بد ذائقہ ہوئی ہوئی ہے۔ تو فرمایا اس عمل کا بھی فائدہ نہیں ہے جس عمل میں اخلاص نہیں، سبحان اللہ۔ جس عمل میں اخلاص نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں عمل وہی کہ جو اخلاص والا ہے۔ ایک اور مثال دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ علم کا پہاڑ ہو، اس کے اوپر عمل کا ایک قطرہ بھاری ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں اگر عمل کا پہاڑ ہو اس کے اوپر اخلاص کا ایک قطرہ بھاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، سبق یہ دیتے ہیں کہ عمل کے پیچھے اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، خالصتاً یریدون وجہ، سبحان اللہ۔ مرید کی جو تعریف، یریدون وجہ، تیرا ذکر بھی اس کے لیے ہو، سبحان تیری فکر بھی اس کے لیے ہو، تیرا خرچ بھی اس کے لیے ہو، تیرے سجدے بھی اس کے لیے ہو، تیری تلاوت بھی اس کے لیے ہو، تب تو سچا مرید ہے۔ سبحان جب اللہ۔ تو سچا مرید ہے تو پھر غوث پاک کے دایاں ہاتھ کے رجسٹر میں تیرا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ دایاں ہاتھ میں جن کا دایاں رجسٹر میں نام ہے، فرماتے ہیں قیامت تک میرے جو ہے دایاں ہاتھ تک کے رجسٹر میں جو میرے قیامت تک مریدین آئیں گے ان کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تب ہوگا کہ جب ہماری جو ہے عمل کے پیچھے اخلاص ہوگا، اور عمل جو ہے علم کے مطابق ہوگا، جو علم ہوگا اس کے مطابق عمل۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل اور اخلاص کی دولت سے نوازے۔ آمین۔ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔